بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات سے قربانی کے متعلق چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلی بات کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کے کیا فضائل ہیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر تک دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو یہ جو 10 رات ہے یہ کون سی راتیں ہیں؟ اس کے متعلق ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں ہیں، یعنی جب چاند دکھ جاتا ہے اس کے بعد سے۔ اسی طریقے سے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ دوسرے دن، ان دنوں میں کیے جانے والے عمل دوسرے دنوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، جہاد فی سبیل اللہ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے ان دنوں میں عمل کرنا، اللہ یہ کہ وہ جائے اور اپنی جان اور مال کے ساتھ شہید ہو جائے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن میں روزہ رکھنا، شروع کے جو 10 دن ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا، یہ ایک دن روزہ رکھنا 1 سال کے برابر کا ثواب ہے، اور رات میں عبادت کرنا، نفلی عبادت کرنا، یہ شب قدر کے برابر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہاں پہ رک کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی خاص عمل ہے جس میں ان دنوں میں ہم کریں؟ تو اس میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، جو دل میں چاہے کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے، نفلی نماز ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، اور یہی سب نفلی عبادت جتنے چاہے اتنا کر سکتے ہیں، کوئی خاص متعین نہیں ہے۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو شروع ہی دن سے، کل ہی سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کل سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ عرفہ کے دن کا مطلب بقرعید سے 1 دن پہلے، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کا گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال اگلا، 1 سال پچھلا صغیرہ گناہ۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ان فضائل سے ہم سب استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ قربانی کس پر فرض ہے، تو یہ میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کر بتا دیا ہے، آپ حضرات اسے دیکھ لیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اور قربانی سب سے پہلے کن کی طرف سے ہونی چاہیے، تو یہ بھی بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا۔ اب قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جانور جو ذبح کرتے تو جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود قربانی کرے، اپنے ہاتھوں سے کرے، اور جو دعا رائج ہے اسے چاہے تو پڑھ لے، ورنہ مین چیز بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمارے قریشی بھائی بھی اس میں ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ تو ان سے عرض یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ لگائے تو وہ بھی بسم اللہ ساتھ میں پڑھے۔ اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور اسی طریقے سے صرف ہاتھ لگا دیں گے ان کے ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، تو پھر یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ جانور جو ذبح کیا گیا ہے وہ بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے والے کے ساتھ اگر کوئی قریشی بھائی ساتھ دے رہے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ابھی اس مہاماری کے دور میں اور اس پینڈیمک کے دور میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قربانی نہ کر کے قربانی کے پیسے کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ قربانی نہ کر کے اس کے پیسے کو صدقہ کر دیا جائے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور صدقہ یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر قربانی نہ کر کے قربانی کے پیسے کو صدقہ کر رہے ہیں
تو پھر قربانی ادا نہیں ہوگی اور اس کے ذمے سے جو وجوب ہے وہ ساقط نہیں ہوگا. لہٰذا قربانی کرے. صدقہ اللہ توفیق دے تو صدقہ دے، لیکن اسی پیسے کو صدقہ دے تو یہ قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی الگ ہے، عقیقہ الگ ہے. عقیقے کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا وہ ڈائریکٹ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ عقیقہ کسی دوسرے وقت میں کر لے، لیکن یہ کہ عقیقہ نہیں ہوا اور قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے قربانی کر لی، اب اس کے گوشت کا مسئلہ آتا ہے کہ اس کے گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک حصے کو اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصے کو رشتہ دار میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اگر کوئی شخص سارے گوشت کو خود استعمال کرنا چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر سارے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرنا چاہے تو غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے جو بتایا گیا کہ 3 حصے میں تقسیم کر لیں، اور جب تقسیم کرے تو اس میں برابری کا خیال رکھیں کہ برابر تقسیم کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کو بتانی تھی. اگر اس میں سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اس کا رپلائی دیا جائے.